ہارون اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ گزر گیا. اس رکوع میں بھی آنے والا اس میں یہاں سے آج شروع ہوگا آیت نمبر 74 سے 7-8 نبیوں کا ذکر ہے. صفحہ 21 کی آخری 2 صفحے 2-3 آیتوں کی تلاوت آہستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما سوء فأغرقناهم أجمعين. اور ہم نے سمجھداری دی حضرت لوط کو ولوطاً اور ہم نے سمجھداری دی حضرت لوط کو. اس سے پہلے تھا آتینا ابراہیم رشدہ آتیناہ حکما و علما. ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم دیا. ونجیناہ ہم نے ان کو نجات دی. من القریۃ التی اس بستی والوں سے کانت تعمل الخبائث جو کرتے تھے گندے کام. خبیث گندا خبائث. بستی سے مراد صدوم بڑی آبادی تھی اور اس کے ماحول کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو. انہم کانوا قوم سوء فاسقین بے شک برے لوگ تھے اور نافرمان تھے. وادخلناہ فی رحمتنا ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین بے شک وہ انتہائی قابل لوگوں میں سے تھا. صالحین صالح نیک. نبی کی نیکی اور ہے، امتی کی اور ہے. نبی کی نیکی بڑی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ پیمانے کی. ونوحا اذ نادى من قبل حضرت نوح کو بھی سمجھداری دی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تھا. دعا کی تھی. فاستجبنا له ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. دعاؤں کو مختلف صورتوں میں ذکر ہے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا سورہ نوح میں اور کہیں اور الفاظ میں کفار کے خلاف دعا کی. اس وقت دعا کی جب اللہ نے بتلا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے اور کبھی بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا. یہ اللہ نے اطلاع دی تو پھر بد دعا دی کہ جب ایمان نہیں لانا تو ان سے اپنی زمین کو پاک کر دیں. فنجیناہ وأہلہ ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے تعلق والوں کو بھی. من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے. کرب کا معنی اردو میں بھی بولا جاتا ہے. یہ لفظ بہت بڑی پریشانی بہت بڑی مصیبت کو کرب کہتے ہیں. بڑے کرب میں مبتلا ہے. وہ طوفان کو کرب عظیم کہا. اس میں ونصرناہ ہم نے ان کی مدد کی. من القوم الذین
مقابلے اس قوم کے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہم کانوا قوم سوء بے شک وہ برے لوگ تھے فاغرقناہم اجمعین ہم نے ان سب کو ڈبو دیا اس میں ایک چھوٹی سی بات قابل توجہ ہے عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو قرآن میں ہے کہ الف سنۃ الا مئۃ لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما 950 سال کا تو قرآن میں ہے باقی یہ کہا جاتا ہے کہ 80 آدمی ایمان لائے یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ آخر وہ 950 سال میں کوئی مرا بھی تو ہے نا یہ تو نہیں 80-82 آدمی تو کشتی میں تھے جب آخر میں طوفان آیا تو کشتی میں 80-82 آدمی تھے مفسرین لکھتے ہیں تو 950 سال میں بھی تو کوئی مومن مرا ہوگا نا میری بات نہیں آپ نے 950 سال سارے زندہ تو نہیں گئے تو کئی مومن فوت بھی ہوں گے 80-82 تو وہ تھے جو کشتی میں تھے آخری مرحلے میں پہلے سینکڑوں ہو سکتے کوئی نہیں فرق جی عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ 80-82 آدمی ایمان لائے ایسی بات نہیں وداؤد و سلیمان ہم نے سمجھ عطا فرمائی داؤد اور سلیمان کو یہ باپ بیٹا ہے اذ یحکمان فی الحرث جب وہ فصل کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اذ نفشت فیہ غنم القوم جب اس میں چر گئی تھی لوگوں کی بکریاں نفشت یعنی کھل کر بکھر گئی اس فصل کے اندر رات کے وقت وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ہم نے اس واقعے کی سمجھ سلیمان کو دے دی یہ یہاں قرآن میں الفاظ یہ ہے اس کی تشریح حدیث میں آتی ہے کہ وہ دعویٰ کیا فصل والے نے کہ اس کی بکریوں نے میرا فصل ضائع کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوچھا کتنا فصل ضائع کیا تو وہ فصل جو تھا وہ جو چیزیں ضائع کی تھیں وہ ان بکریوں کی قیمت کے قریب تھیں تو فرمایا فصل والے کو کہا یہ بکریاں لے جاتی تو وہ گزر رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام اس وقت تھوڑی عمر کے تھے انہوں نے پوچھا کیا فیصلہ کیا ابا جی نے کیا یہ فیصلہ کیا بکریاں فصل والے کو زمین والے کو دلا دی انہوں نے واپس بلا کر ابا جی کو کہا حضرت یہ اس طرح اگر ہو جائے کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ فصل والے کو آپ دے دیں وہ دودھ پیے بال وغیرہ کاٹ کر بیچے جو بھی فائدہ اٹھائے اور یہ زمین جو ہے بکریوں والے کے حوالے کریں پانی لگائے حفاظت کرے محنت کرے یا فصل اس حد تک پہنچ جائے جتنا پہلے تھا تو پھر فصل والا اپنا فصل لے جائے بکریوں والا اپنی بکری لے جائے تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو یہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اجتہادی تھا وحی سے نہیں تھا وحی سے ہوتا تو پھر نہیں بدل سکتا تھا وہ بھی اجتہاد تھا حضرت سلیمان کا بھی تو اجتہاد میں فرق ہوتا ہے ایک قیاس ہوتا ہے ایک استحسان ہوتا ہے استحسان اور قیاس کا مقابلہ ہو تو استحسان کو ترجیح ہوتی ہے اس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے تو سلیمان کو سمجھ دے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ہر ایک کو ہم نے قوت فیصلہ بھی دیا تھا اور علم بھی دیا تھا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ اور ہم نے تابع کر دیے تھے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ تسبیح پڑھتے تھے پرندوں کے ساتھ جو حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور بڑے خاص ایک کیف ان پر طاری ہوتا تھا تو پھر پہاڑوں سے بھی تسبیح کی اس آواز آتی تھی اور پرندے بھی پڑھتے تھے یہ جدید بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تفسیریں بھی لکھی ہیں انہوں نے وہ ان باتوں کی عجیب تعبیریں کرتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں جی
غاروں میں سے صدائے باز گشت آتی تھی، یعنی وہ پڑھتے تھے زور سے تو غار میں سے آواز، کنویں میں آدمی آواز کرے تو آگے سے ایسی آواز آتی ہے۔ تو یہ تو کوئی معجزہ نہ ہوا، یہ تو کوئی ذکر کرنے کے قابل چیز نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کتا بھی بھونکے گا کنویں میں یا غار میں تو تب بھی آواز آئے گی، تو پھر نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی عقل میں بات جو نہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جی وہ اسرائیلی جو تھے نا، وہ دریا کے کنارے کنارے چلے گئے تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی راستہ بنا تھا اور پار ہو، کہتے کنارے کنارے چلے گئے تھے۔ تو ایسی باتیں، ایسی تعبیریں، تو ایسی باتیں کرنے سے پھر وہ جو اصل روح ہے، جو اصل جو حکمت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہاں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے والے تھے۔ یہ ساتھ ہے کہ ہم کرنے والے تھے، داؤد کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ تو قادر، اللہ تعالیٰ تو وہ مشہور ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑا اور جانوروں نے باتیں کی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ان کو سکھا دیا تمہارے فائدے کے لیے لباس بنانا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، یعنی وہ زریں أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، دوسری جگہ سے لوہا نرم کر دیا، ایسے پکڑتے تھے لوہے کو تو نرم ہو جاتا تھا آٹے کی طرح۔ تو پھر السلام علیکم جی جی فرمائیں، جی جی فرمائیں۔